میں اس نے کہا جی کہ ہم تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا جی کیوں, کیا وجہ ہے تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کی؟ اس میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ 2004 یا 2005 جب وہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی کے اندر آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کی یونیورسٹی میں عمران خان صاحب آئے تھے اور کہتے ہیں ہم بالکل ینگ بچے تھے اور انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ آپ سب نے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا ہے اور آپ ہاتھ اٹھائیں, آگے آئیں, کون کون پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے. کہتے ہیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک ہمارے ساتھ 1.5-2 گھنٹے گزارے اور وہ جو پورا آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ سے 2004-2005 میں کون جا کے بات کرتا, کون سی پولیٹیکل پارٹی بات کرتی ہے ہماری یہاں؟ اس وقت تو اہمیت ہی کسی کو نہیں معلوم. سو یو ہیو ٹو سی کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے تحریک انصاف کی یہ بڑی لانگ ٹرم تھی اور میرا خیال ہے یہ بڑی کیلکولیٹڈ تھی. میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کوئی 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اس وقت پاکستان ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے کہ کس طرح کا پاکستان بنے گا, یہ اصل میں اس مستقبل کی جنگ ہے. میں تو بالکل یہ جینیس موو تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ جی یہ نوجوان ہیں, انہوں نے آگے جا کے ووٹر بننا ہے تو ہمیں ان کے اوپر محنت کرنی ہے. جو باقی جماعتیں ہیں انہوں نے تھوڑی دیر کر دی ہے اس کام معاملے میں. سو جس آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ کو 2005 میں جا کے عمران خان صاحب اور ان کی جو پارٹیز یونیورسٹیز میں جا کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں, سو ڈو یو تھنک 15 سال کے بعد وہ جو ان کو پولیٹیکل پروسیس میں لانے والی اگر تحریک انصاف ہے تو پھر وہ ان کا رجحان کس طرف ہوگا؟ قوموں کی زندگیوں میں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایک تباہی کے راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے جو مشکل بھی ہوگا, جس میں آزمائشیں آئیں گی, لیکن وہ ہماری عظمت کا راستہ ہے. اور نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں, اگر آپ رائے حق پہ کھڑے ہوں گے جو اللہ کا حکم ہے, سیدھا راستہ رائے حق ہے, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ امر بالمعروف حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کی خلاف کھڑے ہو. جب ایک معاشرہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. جب وہ نیوٹرل ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں, وہ برائی کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کی تباہی ہوتی ہے. اور اس بس کو مس کر دیا ہے باقی جماعتوں نے. وہ روایتی سیاست کرنے میں اتنا آگے نکل گئی کہ ان کو اندازہ ہی 2022 کے بعد ہوا کہ اوہ اس ملک کے اندر تو ایک بہت بڑی تعداد میں یوتھ ووٹ ڈالنے جائے. آپ کو کیا 2022 میں پتا چلا ہے؟ تو اس سے پہلے آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کو کوئی ڈیموگرافکس نہیں پتا, آپ کو کوئی ڈیٹا نہیں آپ کے پاس. اب ایک دم سے آپ کہہ رہے اوہ یوتھ ہمیں کیسے ڈال دے؟ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس نئے ووٹر کو ٹریک کرنے کے لیے کیا کیا ہے 2-2.5 سال کے اندر کہ وہ آپ کو ووٹ ڈالے؟ دیر کر دیا. دے ہیو مسڈ بس. کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو بڑی عظیم قوم بنایا ہے. نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پر آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, جو بھی آپ سمجھتے ہیں اچھائی کی طرح برائی کی طرح آپ کو فیصلہ کرنا ہے, لیکن آپ چپ کر کے اگر بیٹھیں گے آپ برائی کا ساتھ دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب احتجاج کریں, آپ سب اپنی آواز بلند کریں. یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے لیے نہیں, اپنے مستقبل کے لیے. آپ کو میں نوجوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ پر کوئی مستقبل نہیں ہے. اس پاکستان میں تو کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کا, اس لیے تو جو زیادہ پڑھ لکھتا تھا وہ باہر چلا جاتا ہے. لیکن یہ آپ کا ملک ہے, اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے. اور جب میں کہتا ہوں احتجاج, یہ آپ کا حق ہے. جو آپ کا احتجاج ہوگا وہ پرامن ہو, کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ ہمارا ملک ہے. ہم جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کا, اپنے ملک کا نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن پرامن احتجاج, یہ اس سے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اس طرح کے غداروں کو. جب آپ نوجوانوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی غیرت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے.